السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے گناہ کے بارے میں بتائیں گے جس کو کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، وہ ایسے کون سے گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں انسان کو اس طرح سے ذلیل کرتے ہیں کہ انسان کا دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے 5 گناہ ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتا ہے۔ یہ 5 گناہ ایسے خطرناک ہیں جو آپ کو ہر طرح سے برباد کر دیں گے۔ اس کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ برباد ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے کی وجہ یہ 5 گناہ تو نہیں۔ آپ ان گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ان گناہوں کے بارے میں جاننا ہوگا۔ ان گناہوں کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق میں اضافہ ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، تو خدا را ان 5 گناہوں سے بچ کر رہنا۔ پوچھا، یا علی، وہ 5 گناہ کون سی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ سود خور کو کبھی بھی عزت نہیں ملے گی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ سود خور انسان جو دوسرے کو ٹینشن میں رکھتا ہے، خود بھی ہر وقت ہر گھڑی ٹینشن میں رہے گا۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہے، ہر طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھائے جائیں گے جن کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ دوستو، ایک سود خور انسان تھا، وہ سیڑھی سے گرا اور مر گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک روز بیٹے نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ابا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ سود خور ابا نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، زمین پر آنے کے بجائے جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ مکان خرید لو، عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ بن کر رہوں گا اور میں اسی محلے کا رہنے والا ہوں، آپ کا پڑوسی بن کر رہوں گا، آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے نادان، تو کہتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، مجھے تو سارے کے سارے عیب اسی میں نظر آتی ہے۔ اس نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اس سے بڑا عیب کیا ہو سکتا ہے کہ تو میرا پڑوسی ہوگا، اس سے بڑا عیب کیا ہو سکتا ہے، اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو وہ مکان مفت میں بھی ملے تو وہ بھی مہنگا ہے۔ خدا را، تم اگر دنیا اور آخرت چاہتے ہو اور دنیا اور آخرت میں اونچا مقام چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، رزق میں اضافہ ہو اور کامیابی قدم چومے، تو کبھی بھی سود نہ کھانا۔ سود کھانا حرام ہے۔ دوسرا گناہ، کسی نیک عورت پر تہمت لگانا۔ کسی عورت پر تہمت نہ لگایا کرو، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی پر تہمت لگائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی ہے، نیک، متقی، پرہیزگار ہے، جو شخص اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرو، کوئی بات نہیں، مگر خدا را کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو۔ جائے وہ باپ اپنے کمر پر بوریاں باندھ کر دن رات مزدوری کرتا ہے، کیونکہ وہ باپ کمر پر بوریاں باندھ کر دن رات مزدوری کرتا ہے، دن رات محنت مزدوری کر کے بوریے کمر پر پوری لاد کر اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہو گئی
تو محلے کے لوگوں نے، محلے کے نوجوانوں نے غریب کی بیٹی کو قبول نہیں کیا، تہمت لگا کر اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہیں سمجھا، نکاح نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا تو تم اس پر تہمت لگاتے ہو، تو تم ایسا ہرگز نہ کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو دنیا و آخرت میں عزت ملے تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا، الزام نہ لگانا۔ حضرت علی نے فرمایا، تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ دوستو، ہوتا یہی ہے اور دیکھا بھی گیا ہے، جو یتیم ہوتے ہیں ان کے مال کو ان کے دوسرے بڑے ابا، چچا وغیرہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص دوسرے کا مال ہڑپتا ہے اسے کبھی بھی کامیابی اور سکون نہیں ملتا، ایسا شخص کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چوتھا گناہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا۔ یہ ایسا گناہ ہے، اتنا بڑا شرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر دے، چھوٹے بڑے ہر گناہ معاف کر دے، مگر شرک والا گناہ ایسا ہے کہ اللہ پاک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پانچواں گناہ خطرناک گناہ ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ پانچواں گناہ کسی پر جادو کرنا۔ جادو کے گھر کا کھانا حرام ہے، اس کے گھر کا پینا حرام ہے، اس کے گھر کا دودھ حرام ہے، اس کے گھر کا نمک حرام ہے، اس کے گھر کی ہر ایک چیز حرام ہے۔ جو شخص کسی پر جادو کرتا ہے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے جو گھومتی ہوئی، فڑفڑاتی ہوئی آخرکار اسی بندے تک آ پہنچتی ہے جہاں سے وہ گئی تھی۔ جادو کرنے والا اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی کہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا را ان 5 گناہوں کو ہرگز نہ کرنا، اس سے انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان 5 گناہوں کو زندگی میں بھول کر بھی نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجا، جنہوں نے الگ الگ وقت میں خدا کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا اور ہماری ہدایت کی۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے تھم گیا۔ لیکن دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے 1,24,000 نبیوں میں سے آج کے دور میں بھی 4 نبی ایسے ہیں جو آج تک زندہ ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری زندگی کی حالت میں اٹھا لیا تھا۔ لیکن دوستو، آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر وہ 4 نبی کون کون سے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ اگر وہ آج بھی زندہ ہیں تو اس وقت وہ کہاں ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں سبھی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات ڈال لیں کہ خدا کے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے وہ آج بھی اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور بے شک اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ خدا نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسم کو نہ کھائے، لہٰذا آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ لیکن دوستو، ہم نے اس ویڈیو میں جن 4 نبیوں کا ذکر کیا ہے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں، یعنی کہ ان کی زندگی میں صحیح سلامت اٹھا لیا تھا، اور اسی لیے 4 نبیوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا اور وہ آج بھی الگ الگ مقامات پر زندہ ہیں اور موجود ہیں۔ لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے 2 نبی آج بھی ہمارے زمین پر موجود ہے، جبکہ 2 نبیوں کے بارے میں روایت ملتا ہے کہ وہ آسمان پر موجود ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتا دیں کہ ان 4 نبیوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہمارے اس زمین پر موجود ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سال
مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہاں پر آب زمزم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سال بھر کچھ بھی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو پہاڑوں اور چٹانوں پر حکومت عطا کی گئی ہے، یعنی کہ پہاڑ اور حیوانات ان کے حکم کے پابند ہیں، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کو دریا اور سمندر پر حکومت دی گئی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو 70 نبیوں کی طاقت عطا فرمائی ہے اور غضب اور جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں۔ اسلامی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام رمضان کا پورا مہینہ بیت المقدس میں گزارتے ہیں اور ہر سال حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ جانکار بتاتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جب دنیا کا آخری وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ دوستو، اس کے علاوہ 2 نبی جو آسمان میں زندہ ہیں وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ آپ ہی پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے پہلی بار کپڑا بنا اور سیا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے لوگ جانور وغیرہ کی خالیں پہنا کرتے تھے۔ روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے قلم سے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، لہٰذا اسی وجہ سے آپ کو درس دینے والا کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باحیات آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب سے ان کو اٹھایا گیا اس دن سے لے کر آج تک وہ زندہ ہے اور جنت میں موجود ہیں۔ کل ملا کر کہے تو حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض نہیں ہوئی ہے، آپ زندہ ہیں اور جنت میں رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ اللہ کے دوسرے نبی جو آسمان پر زندہ ہیں وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ پیارے دوستو، آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے اپنا نبی بنا کر بھیجا تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کی دین حق کی بات کی دعوت دی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو آپ کو قبول کر لیا، لیکن زیادہ تر جو لوگ آپ کے دشمن بن گئے اور انہوں نے یہ سازش کی کہ کسی بھی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ لیکن جب آپ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا، جس شخص نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا اس کو آپ کی جگہ پر سولی پر چڑھا دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت اٹھا لیا۔ کئی اسلامی روایات میں ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے، تب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک مردہ بادشاہ کا واقعہ بھی بتاتے ہیں جو آپ کو سن کر نصیحت حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ذرے ذرے میں نشانیاں رکھی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو وہ قوت عطا فرما دی جس سے وہ دنیا کے سارے راز جان سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو مختلف معجزات سے نوازا تاکہ دنیا ان کو دیکھے اور اللہ کی قدرت کو پہچان سکے۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات مبارک سے ایک بہت بہترین واقعہ پیش کریں گے جس میں ہمارے لیے گہری نصیحت موجود ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ پھر ایک بار کیا ہوا، جب انہوں نے ایک بادشاہ کی کھوپڑی کو روح بخشی کہ کھوپڑی زندہ ہو کر کیا کہنے لگی۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کیا ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک مردہ کھوپڑی پر نظر پڑی۔ کھوپڑی کو راستے پر پڑا دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غم ہوا۔ تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ سے کہنے لگے
کہ حضرت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تاکہ اس کھوپڑی میں جان آ جائے اور ہم اس کے واقعات جان سکے اور ہم نصیحت حاصل کر سکے، ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ کس زمانے کی ہے اور یہ کہ اس نے کس طرح سے زندگی گزاری۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، تو اپنی قدرت سے اس کھوپڑی میں جان ڈال دے تاکہ ہم اس سے اس کی زندگی کے بارے میں جان سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، جس کے بعد کھوپڑی بولنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے آپ کی باتوں کا جواب دینے کا حکم دیا ہے، آپ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو مجھے سب سے پہلے یہ بتا کہ تو اس دنیا کی کون سی شخصیت ہے؟ تو کھوپڑی نے جواب دیا کہ میں اس دنیا کا بادشاہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو کتنے عرصے تک اس دنیا میں زندہ رہا؟ اس نے جواب دیا کہ میں 1000 سال تک اس دنیا میں زندہ رہا، مجھ سے ہزاروں اولادیں ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ تیری حکومت کیسی تھی؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میں گھمنڈی بادشاہ تھا اور بڑا لالچی تھا، مجھے دنیا فتح کرنے کی بہت لالچ تھی اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ میں نے ہزاروں شہر فتح کیے، ہزاروں جنگ جیتی، ہزاروں بادشاہوں کو قتل کیا، مگر آخر موت مجھے بھی آ گئی۔ میرے پاس اس دنیا سے لے جانے کو کچھ نہ تھا، جو کچھ میں نے فتح کیا اس دنیا میں رہ گئی۔ میری ہزاروں کی زندگی میرے کچھ کام نہ آ سکی اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ تقویٰ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور لالچ میں بربادی کے سوا کچھ نہیں، اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی کوششوں کا پھل دیتے ہیں، چاہے وہ جس مقصد میں ہو۔ میں نے دنیا فتح کرنے میں ساری زندگی لگا دی اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرتا چلا گیا اور اپنی کامیابی کے لالچ میں اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول گیا۔ اس کے بعد وہ کھوپڑی خاموش ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے سبھی ساتھی یہ سن کر ایک گہری سوچ میں پڑ گئے۔ یہ سچ ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، یہ فانی دنیا ہے، جو یہاں آیا اسے ایک دن ضرور جانا ہے، مگر افسوس ہم سبھی لوگ اس دنیا میں آنے کا مقصد بھول جاتے ہیں، اس دنیا میں آ کر اس دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں، جبکہ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن راستے سے جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک احمق بھی آ کر آپ کے سفر میں شامل ہو گئے۔ آپ دونوں ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ راستہ جنگل کے راستے سے گزرنے لگا کہ اچانک راستے میں بڑا گڈھا دیکھا۔ آپ دونوں اس گڈھے کے قریب سے گزرے۔ اس احمق نے جیسے ہی اس گڈھے میں جھانکا تو اس میں ایک بڑا ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھا اور وہ کہنے لگا کہ یہ کس کا ڈھانچہ ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں یہ نہیں جانتا۔ اس احمق نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، وہ کون سے اسم اعظم ہیں جسے آپ پڑھ کر مردوں میں جان ڈال دیتے ہیں؟ مجھے بھی تو وہ سکھا دیجئے تاکہ میں وہ پڑھ کر اس مردے کو زندہ کر سکوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چپ کر اے احمق، تو اس اسم اعظم کو نہیں پڑھ سکتا۔ پھر وہ بے وقوف شخص کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ خود ہی پڑھ دیجئے اور مردے میں پھونک دیجئے۔ اور وہ شخص پھر اپنی بات پر ضد کرنے لگا اور عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور دل میں سوچے کہ یا اللہ، اس احمق کے اس طرح سے ضد کرنے میں کیا راز چھپا ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کر دی کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے، حماقت کی تلاش ہوتی ہے اور بد نصیبی کا گھر ڈھونڈتی ہے۔ اتنے میں اس بے وقوف نے ان ہڈیوں میں اسم اعظم پڑھ کر پھونکنے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگا کہ اے روح اللہ، اب آپ اپنا معجزہ دکھانے میں بخل کرنے لگے ہیں، یا شاید آپ کی زبان مبارک میں پہلے جیسے تاثیر نہیں رہی۔ یہ باتیں آپ علیہ السلام کو ناگوار گزری
آپ علیہ السلام نے ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیا۔ جیسے ہی آپ نے ایسا کیا ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ایک بہت بڑے بھیانک شیر میں بدل گئی۔ شیر نے ایک دم سے اس احمق پر حملہ کیا اور اس کو چیر پھاڑ کر پاس کر دیا، یہاں تک کہ اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے جنگل کے درندے، تو نے اتنی تیزی سے اس کو کیوں مار دیا؟ شیر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اس لیے کیونکہ اس بے وقوف نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ سے بد کلامی پر اتر آیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے اسے ٹکڑے ٹکڑے تو کر دیے، تو نے اس کو کھایا کیوں نہیں؟ شیر کہنے لگا کہ حضرت، میرا اس دنیا میں رزق ختم ہو گیا ہے، اگر اس دنیا میں ابھی تک میرا دانہ ہوتا تو میں مردوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ پھر سے اس گڈھے میں گر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہتا تھا۔ جو جس حال میں ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ کیا ہی خوب کہا ہے کسی نے، نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا، میرا مالک جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ تو دوستو، یہ تھے اللہ کے 4 نبی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی الگ الگ مقام پر زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔